الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ادعوني استجب لكم صدق الله العظيم۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس میں دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ رمضان المبارک کے ہر شب و روز میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جہنم کی قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک حدیث میں ہے 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، اور تیسرے مظلوم کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادل سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ ایک حدیث میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعا پر آمین کہا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو، 2 کاموں یعنی کلمہ طیبہ اور استغفار سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، اور 2 کام ایسے ہیں جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کے تمہیں ضرورت ہے، جن 2 باتوں کے بغیر تمہیں چارہ نہیں، وہ جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ مانگنا ہے۔ لہٰذا دعائیں خوب کی جائے، خصوصاً افطاری کے وقت اور رات کی آخری پہر میں، کہ یہ 2 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں دعا قبولیت کے بہت زیادہ یعنی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اس مبارک لمحات کو قیمتی بنایا جائے، قبولیت کا مہینہ ہے، خصوصیت کے ساتھ دعا مانگی جائے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے پورے امت مسلمہ کو دعاؤں میں جو ہے یاد رکھا جائے۔ اور اس بات کا ضرور جو ہے خیال رکھے کہ دعا مانگنے کے دوران اپنے آپ کو جو ہے پوری عاجزی، انکساری اور الحاح اور زاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی ہو، گڑ گڑانا ہو، اور اسی طرح جو ہے رغبت اور شوق سے جو ہے دعا کی جائے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ بھی ضروری ہو کہ ہمارے پیٹ میں، ہمارے جسم پر حرام نہ ہو، ہم حرام سے جو ہے ہماری ہر طرح کے حرام سے ہماری جو ہے حفاظت ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور جتنی بھی بے ادبی کی کام ہے یہ بھی نہ ہو۔ مثلا غافل دل کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتے، تردد اور شک سے دعا نہیں مانگنی چاہیے، قبولیت دعا میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ ان تمام بے ادبیوں سے بچا جائے اور دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ پاک دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔